تراویح کی جماعت کروانے پر حافظ صاحب کو اجرت دینا یا ان کا اجرت لینا کیسا، یہ ارشاد فرمائے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن جو اہتمام کرواتے ہیں جماعت کا وہ خود ہی پیش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تراویح کی جماعت یا تراویح کی ادائیگی یہ ایک نیک کام ہے، طاعت جس کو کہتے ہیں، اور شریعت مطہرہ کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی طاعت پر بغیر اجازت شرع اجرت نہیں لی جا سکتی۔ اچھا، کچھ ایسے امور ہیں جیسے مثال کے طور پر امام صاحب ہیں اور وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرواتے ہیں، قرآن کی تعلیم ہے، تو ایسے نیک کام کے جو اگر نہ کیے جائیں، جن کو اختیار نہ کیا جائے تو دین کے لیے کوئی بہت بڑا نقصان ہو، صحیح، تو وہاں پر پھر آپ اجارہ کر سکتے ہیں باقاعدہ اس نیک کام پر ہی۔ اس میں بھی محتاط یہ ہوتا ہے کہ اس پر نہ کریں، وقت کا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ دین کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں، یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر وہ نیک عمل نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں ہونا بڑے پیمانے پر، تو اس صورت میں پھر اس نیک عمل کے اگینسٹ اجارہ کرنا ہی منع ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن چونکہ حافظ صاحب ظاہر سی بات ہے کہ ایک اپنا وقت دے رہے ہیں اور باقاعدہ وہ آ کر وہاں پر اہتمام کر رہے ہیں، پھر ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ عقیدت میں دیتے ہی ہیں، صحیح، تو یہ اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کو بھی ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگرچہ حافظ صاحب نے مانگا نہیں ہے لیکن یہ دینا ہے نا ہمارے عرف میں رائج ہے، تو جو چیز عرف میں رائج ہو، المعروف کالمشروط، جو چیز عرف میں رائج ہو نا وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اس کو آپ نے شرط ٹھہرایا ہے، آپ نے جیسے طے کیا ہے، تو پھر لوگوں کی عقیدتوں کا بھی خیال ہے، پھر حافظ صاحب بھی ظاہر سی بات ہے وقت نکال رہے ہیں، تو اس کا خیال کرتے ہوئے پھر علماء نے فرمایا کہ محتاط یہ ہے کہ پہلے ہی وقت کا اجارہ کر لیا جائے۔ اچھا، کہ میں 8 بجے سے 11 بجے تک مثال کے طور پر اگر اتنا وقت ہے تو میں اتنا اجارہ کرتا ہوں اور اس کے پھر پیسے وہ لے سکتے ہیں، اور جو محتممین ہیں وہ پھر اجارہ کرنے کے بعد کوئی بھی کام اس سے کروا سکتے ہیں، اب چاہے وہ باقاعدہ امامت کے مصلی پہ کھڑا رکھیں، چاہے وہ پیچھے سماعت پہ کھڑا رکھیں، چاہے کوئی بھی کام نہ لیں، ویسے ہی امام صاحب جو وہاں پر آ کے نماز پڑھا رہے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک حافظ صاحب کو بلائیں گے تو تراویح پڑھائیں گے، لیکن یہ حافظ صاحب کو ذہن بنا کے رکھنا ہوگا کہ اگر بالفرض محتممین کسی دن یہ کہہ دیں کہ آج آپ جو ہے وہ سماعت کریں گے تو وہ برا بھی نہ مانے، کیونکہ آپ نے وقت کا اجارہ کیا، تو یہ وقت کا اجارہ کر لیں، یہ محتاط طریقہ ہے۔ باقاعدہ اگر کوئی لیتا ہے تو پھر یہ غلط ہے، اور اگر طے نہیں کیا تھا لیکن لوگ دے رہے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے انڈرسٹوڈ ہے، اور انڈرسٹوڈ چیز کی بنیاد پر بھی اگر پھر لے رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا۔ لیکن حضرت ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ آپ نے مسئلہ تو ارشاد فرما دیا اور آپ نے دین کا مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ طے کر رہا ہے ہم سے، یہ وقت ہم سے طے کر رہا ہے، وقت کی اجرت، یعنی انڈرسٹوڈ پہ وہ راضی ہیں، ہم اس کو دے رہے ہیں، ہر سال دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وقت کا اجارہ طے کیسے؟ یعنی بندہ شریعت پر عمل کرنے جاتا ہے تو لوگوں کو، چونکہ لوگوں کی سمجھدانی چھوٹی ہوتی ہے، لوگوں کی علم سے دوری ہوتی ہے، تو لوگ اس پر ایک عجیب سا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس سلسلے میں نا یہ جہالت کا علاج علم ہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی مثال کے طور پر علم نہ سیکھے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین بھی اس وقت ہارتا ہے جب وہ جاہل سے بحث کرتا ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کا رویہ سخت اختیار کر رہا ہے تو پھر حافظ صاحب وہاں پر جائیں نا، اگر پتہ ہے کہ کمیٹی میں ایسے فتنہ پرور لوگ موجود ہیں تو پھر وہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، کسی اور مقام پہ چلے جائیں اگر اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں ذکر کروں گا کہ حافظ صاحب ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی یہ بھی ٹونٹ کرے کہ بھئی آپ نے اگر وقت کا اجارہ کر لیا تو آپ کا ثواب تو گیا، تو یہاں پر عرض یہ ہے کہ اگر کوئی وقت کا اجارہ کر رہا ہے شریعت کے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے تو اس کا ثواب کہیں نہیں جائے گا جبکہ اس کی نیت بھی ہو ثواب کے حصول کی۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجاہدین کی تنخواہیں فکس کی گئی تھیں، اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صدیق اکبر جو ہے وہ باقاعدہ جو مال غنیمت تھا، جو حکومت کا مال تھا، وہاں سے اجارہ لیتے تھے اور پھر خلافت کرتے تھے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اجر لے لیا تو ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا، نیت اپنی اچھی ہو شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی، تو انشاءاللہ اس حکم پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو تراویح پڑھائیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کیا خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔